حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک اہم سورت سورہ جاسیہ کے بنیادی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی ایک جدید تفسیر کی روشنی میں۔ تو آئیے اس مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں جو یہ تفسیر پیش کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایمان کے لیے سب سے گہری دلیلیں کہیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی دنیا کا ہی ایک حصہ ہیں۔ تو اپنے پہلے حصے میں ہم انہی نشانیوں کو دیکھیں گے جن کا ذکر تفسیر کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی اس صورت کی دلیل کی بنیاد بنتی ہیں۔ اب دیکھیے، آسمان اور زمین، انسانوں اور جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، وہ بارش جو زمین میں جان ڈال دیتی ہے، اور ہواؤں کا چلنا، یہ سب تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف فطرت کے حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک واحد حکمت والے خالق کی طرف اشارہ کرنے والی بالکل صاف اور طاقتور نشانیاں ہیں۔ اور اس آیت میں بالکل یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، یعنی نشانیاں تو ہر طرف بکھری پڑی ہیں، لیکن ان کے معنی انہی پر کھلتے ہیں جو دیکھنے کی، سمجھنے کی نیت رکھتے ہوں۔ سوچئے، رات اور دن دو بالکل مخالف قوتیں، لیکن ان میں ایک عجیب ہم آہنگی ہے۔ تفسیر کے مطابق یہی ہم آہنگی، یہ پورا نظام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی قوت ہے، اور یہی چیز توحید اور آخرت کے دن کے لیے ایک بنیادی دلیل بن جاتی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نشانیاں اتنی صاف اور واضح ہیں تو پھر لوگ اس پیغام کو مسترد کیوں کرتے ہیں؟ اور یہیں سے ہم اس مرکزی کشمکش کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر اس صورت میں ہے، یعنی ان نشانیوں پر انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب اس انکار کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے مطابق اس پیغام کو نہ ماننے اور اس کا مذاق اڑانے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر ایک خاص قسم کے کردار کی نشاندہی کر رہی ہے، ایک ایسا کردار جو اس پیغام کو مسترد کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ جھوٹا گناہگار یا افاق نسیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جو حقائق کو توڑتا مروڑتا ہے، اپنے گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے، اور خدا اور دوسروں کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تفسیر اس مسئلے کو کوئی علمی مسئلہ نہیں کہتی، بلکہ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے جس کی جڑیں انسان کی اپنی خواہشات میں ہیں۔ تفسیر انکار کے عمل کو 3 مراحل میں بتاتی ہے۔ پہلے تو وہ شخص اللہ کی آیات کو آمنے سامنے سنتا ہے، پھر وہ تکبر میں آ کر آگے بڑھ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، اور آخر میں وہ اس پیغام کا مذاق اڑاتا ہے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر کم ہو سکے۔ یعنی بات صرف نہ سننے سے شروع ہوتی ہے اور پھر فعال مذاق اڑانے تک جا پہنچتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ تفسیر کے مطابق انکار کی اصل وجہ تکبر ہے، ایک ایسی سچائی کے سامنے جھکنے سے انکار جو ان کی حیثیت کو، ان کی میں کو چیلنج کرتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دلیل یا ثبوت کی ناکامی نہیں، بلکہ عاجزی کی کمی ہے۔ اس پوری بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے تفسیر ہمیں تاریخ سے ایک مثال دیتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ایک زبردست سبق چھپا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ انہیں دیکھیے، کتاب دی گئی، لیکن انہوں نے دین میں اختلافات پیدا کیے۔ حکومت اور قیادت ملی، مگر آپس کی حسد میں گمراہ ہو گئے۔ رزق کی فراوانی تھی، لیکن ذمہ داریاں کبھی پوری نہیں کیں۔ تو یہ مثال ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کا فضل اور علم مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ انسان اختلاف اور تکبر میں نہیں پڑے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انکار اور دشمنی کا سامنا ہو تو ایمان والوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تاریخی سبق ہمیں اس ہدایت کے لیے تیار کرتا ہے جو اس صورت میں آگے آ رہی ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ یہاں توجہ انکار کے تجزیے سے ہٹ کر اس بات پر ہے کہ ایسی صورتحال میں اہل ایمان کو کرنا کیا چاہیے، یعنی ان کا طرز عمل کیا ہو۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے عظیم دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں حکم تکبر کا جواب تکبر سے دینے کا نہیں ہے، بلکہ صبر اور درگزر کا ہے، جو کہ ایک حیران کن بات ہے۔ تفسیر اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ ان کے طعنوں کو نظر انداز کیا جائے، انصاف کا معاملہ ایک بڑی عدالت یعنی اللہ پر اور آخری دن پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس میں ایک بہت اہم پیغام ہے کہ اپنا ذاتی کردار ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے، چاہے سامنے والے کا رویہ جیسا بھی ہو۔
تو اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی دنیا جو بالکل واضح نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تکبر کیسے ایمان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے، اللہ کی طرف سے وضاحت اور انسان کی اپنی مرضی کے درمیان۔ اور صورت اس سوال پر آتی ہے کہ تو اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ سوال دراصل اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو ثبوت پیش کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ لیکن تفسیر ہمیں ایک آخری اور بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ اگر لوگ ان نشانیوں کے بالکل ظاہری نتائج کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر یہ تفسیر ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔ ایمان، ثبوت اور انسانی دل کی فطرت پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔